اسلام دشمن عناصر 1400 سالوں سے اسلام کے خلاف تمام تر حربیں استعمال کر چکے ہیں، لیکن اسلام کو مٹانے کی بجائے خود مٹی میں گھل مل گئے۔ اسلام دشمن عناصر کے پاس مسلمانوں کے جذبات مجروح کرنے کا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کا آخری حربہ ہے، لیکن تاریخ شاہد ہے کہ ان گستاخوں کا آخری انجام بدترین صورت میں ہوتا ہے۔ فرانس کے گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے بعد اب ہالینڈ بھی اس میدان میں اتر آیا ہے۔ ہالینڈ کی اسلام دشمن فریڈم پارٹی کے سربراہ ملعون گیرٹ ولڈرز نے ایک بار پھر دنیا کا امن داؤ پر لگاتے ہوئے گستاخانہ خاکوں کی نمائش کا اعلان کر دیا ہے۔ برطانوی جریدے دی ویک کے مطابق یہ اعلان گزشتہ ہفتے کیا گیا تھا، لیکن ڈچ حکومت کی کاؤنٹر ٹیررزم ایجنسی NCTV کی جانب سے اس کو کچھ دنوں کے لیے روکا گیا۔ بعد ازاں اسلام دشمن ڈچ سیاستدان گیرٹ ولڈرز نے اعلان کیا کہ اس بار گستاخانہ خاکوں کی نمائشی مقابلہ سکوٹی نقطہ نظر سے ڈچ پارلیمنٹ کی عمارت کے اندر منعقد کیا جائے گا۔ اس میں ڈچ شہریوں سمیت فریڈم پارٹی کے اراکین کو شرکت کی دعوت دی گئی ہے اور آن لائن گستاخانہ خاکے بھی طلب کیے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں ڈچ میڈیا نے تصدیق کی ہے کہ اس مقابلے کو سماجی رابطوں کی سائٹس پر براہ راست دکھایا جائے گا اور شرکاء کو مختلف کیٹیگریز میں بہاری انعامات دیے جائیں گے۔ اس حوالے سے ملعون گیرٹ ولڈرز نے دنیا بھر سے گستاخانہ خاکوں کو بذریعہ ای میل بھیجنے کے لیے ای میل اکاؤنٹ بھی فراہم کیا ہے۔ ملعون ڈچ رکن پارلیمنٹ گیرٹ ولڈرز کا کہنا ہے کہ اس نے ملک میں شامی پناہ گزینوں کی آمد کو روکنے کے لیے یہ نمائشی میلہ منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ ڈچ عوام کو مسلمانوں کے خلاف ابھارا جا سکے۔ مارچ 2017 کے الیکشن میں دوسرے نمبر پر آنے والی فریڈم پارٹی نے الیکشن کے فوری بعد پارلیمنٹ میں ہالینڈ میں قرآن کی اشاعت، تقسیم اور نقل و حمل پر پابندی کا بل پیش کیا تھا، جبکہ اس ملعون گیرٹ ولڈرز کی ایما پر ڈچ حکومت نے ملک بھر میں حجاب پر پابندی بھی عائد کی۔ ڈچ دارالحکومت اپنی پریس کانفرنس میں ملعون گیرٹ ولڈرز کا کہنا تھا کہ گستاخانہ خاکوں کے لیے اس نے سکوٹی فراہم کرنے کا جو مطالبہ کیا تھا اس پر حکومت نے مثبت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے پروگرام کو پارلیمنٹ ہاؤس میں منعقد کرنے کی اجازت دی ہے۔ ملعون گیرٹ ولڈرز نے اپنی پریس کانفرنس میں گستاخانہ خاکوں کے مقابلے کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا اور کہا ہے کہ اس کی تاریخ کا اعلان اگلے ہفتے کیا جائے گا۔ البتہ اس گستاخانہ مقابلے کے طور پر گیرٹ ولڈرز نے امریکہ سے تعلق رکھنے والے ملعون کارٹونسٹ بوش فاسٹن کا نام اعلان کیا ہے۔ واضح رہے کہ امریکی کارٹونسٹ ملعون بوش فاسٹن نے 2015 میں امریکن فریڈم ڈیفنس انسٹی ٹیوٹ کے تحت منعقدہ گستاخانہ مقابلے میں اول انعام حاصل کیا تھا، جس کی وجہ سے ملعون گیرٹ ولڈرز نے اس کو ڈچ پارلیمنٹ میں منعقد ہونے والے مقابلے کا منصف بنایا ہے اور مسلمانوں نے گیرٹ ولڈرز کی ناپاک جسارت کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ہر سطح پر اس گستاخانہ مقابلے کے انعقاد کا احتجاج کریں گے اور تمام اسلامی حکومتوں سے بھی مکتوب ارسال کر کے اپیل کریں گے کہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں اور ڈچ حکومت کو مجبور کریں کہ دنیا کے امن کو داؤ پر لگانے سے باز رہا جائے اور گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کو روکا جائے۔ اسرائیلی جریدے ہارٹنز نے لکھا ہے کہ گیرٹ ولڈرز کا ماضی اسلام اور قرآن کی دشمنی سے بھرا پڑا ہے اور ماضی میں بھی گستاخانہ خاکے اور فلمیں بنوا چکا ہے۔ حالیہ دنوں میں اس مذموم حرکت سے خطے سمیت عالم افق پر بدامنی کا خطرہ بڑھ چکا ہے۔ واضح رہے کہ مسلسل گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے لیے بدنام زمانہ ملعون فرانسیسی جریدے چارلی ایبڈو کو سبق سکھانے کے لیے 2015 میں منظم حملہ کیا گیا تھا، جس میں گستاخ فرانسیسی جریدے سے تعلق رکھنے والے 12 اسٹاف ممبرز اور سکیورٹی اہلکار ہلاک ہوئے تھے، جبکہ حالیہ ایام میں اس نے مقابلے کے اعلان کے بعد ایسے ہی حملوں کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ روسی جریدے رشیا ٹوڈے نے انکشاف کیا ہے کہ اسلام مخالف ڈچ فریڈم پارٹی کے سربراہ گیرٹ ولڈرز نے ایک ماہ پہلے رمضان المبارک کے مہینے میں گستاخانہ خاکوں کے مقابلے کا اعلان کرنا تھا، لیکن اس کو ڈچ حکومت نے سکیورٹی وجوہات کا بہانہ بنا کر اعلان سے روک دیا تھا۔ لیکن اب جبکہ فریڈم پارٹی کو گستاخانہ خاکوں کے مقابلے میں مقام یعنی پارلیمنٹ ہاؤس میں محفوظ پروگرام کی اجازت فراہم
فراہم کر دی گئی۔ تو اس ملعون نے غصہ خاکوں کے مقابلے کا اعلان کر دیا ہے، اور یہ حقیقت اظہر من الشمس ہے کہ ان غصہ خاکوں کی اشاعت سے ہمارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذرا برابر فرق نہیں آتا، لیکن مغرب اس کے ذریعے مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنا چاہتا ہے۔ اس بنا پر تمام اسلامی حکومتوں مسلمانوں پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اس کے خلاف اپنا آواز بلند کریں اور اسلام دشمن قوتوں کو یہ پیغام دیں کہ ہمارا جینا مرنا صرف ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر ہے۔ مثال اردو، سچ کا چہرہ۔